مكة يا مكة يا داولايانا يا زمزم يا بلسم دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتیلا. میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے، جس کی تلاوت کے آداب ہیں. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کے چند آداب پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرو. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور ایسے ہی قرآن کریم میں غور و فکر کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے پاس سے نازل ہونے والی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی قرآن پاک سے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں. ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر چھا جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر ملے گا. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے اہم ادب اور پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ایک عبادت ہے اور ہر عبادت میں دو شرطیں ہوتی ہیں. پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. چنانچہ اس سلسلے میں ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس معاملے میں مخلص نہ ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا مقصود ہو، تو کتنی سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے ہمیں جھجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن پہلے جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے علم کو سیکھا ہوگا، قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پاک کو پڑھا تھا، تم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کروائے گا اور کہے گا ہم نے تمہیں قرآن پاک کا علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے قرآن پاک کو سیکھا، اسے پڑھا، اسے پڑھایا،
اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، اور جاؤ تمہیں قاری کہا جا چکا اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے قرآن پاک کا ایک دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پہ عمل کریں، جو اس میں حلال قرار دیا گیا اسے حلال جانیں، جسے حرام کہا گیا اسے حرام جانیں، جہاں روک دیا گیا وہاں ٹھہر جائیں، جہاں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کریں، جو محکم ہے اس کے مطابق عمل کریں، جو متشابہ ہے اس پر ایمان رکھیں، اس کے حدود، اس کے حروف، ان سب پر قائم رہیں۔ اور اگر قرآن پاک کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، قرآن پاک کا علم کسی کو دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس پہ بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث ہے جس میں ایک حصہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جہنم کی سیر کر رہے تھے اور مختلف سزا والوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک بڑی پتھر سے اس کا سر کچلتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پتھر لڑھک کے دور چلا جاتا ہے، وہ شخص پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سر دوبارہ درست ہو گیا، اور دوبارہ پھر وہ اس بڑے پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون بدبخت اور کون بد نصیب ہے جو ایسی سزا پا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا فرمایا تھا، لیکن وہ راتوں کو سو جاتا تھا اور دن میں بھی نہ رات کو اس کی تلاوت کرتا تھا نہ دن میں اس پر عمل کرتا تھا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہ سزا کا برتاؤ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اس کو دہراتے رہیں، بار بار اس کا مراجعہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اگر قرآن پاک کو بار بار دہرایا نہیں گیا، بار بار اسے یاد نہیں کیا گیا، بار بار اس کا مراجعہ نہیں کیا گیا تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، جیسے اونٹ اپنی رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، قرآن پاک اس سے بھی کہیں زیادہ تیز نکل کے جاتا ہے۔ جانوروں میں سے اونٹ جس طرح سے بدکنے والا جانور ہے، ویسا اور کوئی جانور بدکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ جیسے اونٹ کو اگر باندھ کے نہ رکھا جائے اور اس کی رسی کی مضبوطی کا خیال نہ کیا جائے تو وہ بدک کے بھاگ جاتا ہے، یہی معاملہ قرآن پاک کا ہے کہ اگر آدمی بار بار دہراتا نہیں رہتا، بار بار اسے یاد نہیں کیا کرتا، اس پر عمل نہیں کیا کرتا، تو دھیرے دھیرے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر کسی نے قرآن پاک کو یاد کیا ہو اور اس کے بعد میں اس کا کچھ حصہ وہ بھول گیا ہو یا اسے بھول جاتا ہو، تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا، بلکہ کہنا چاہیے مجھے بھلا دیا گیا۔ جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن آپ نے رات کے وقت ایک شخص کو کسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں سورت جو میں بھلا دیا گیا تھا اسے اس شخص نے مجھے یاد کرا دیا۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جو بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنی بری بات ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایسی اور ایسی آیتیں بھول گیا، بلکہ وہ بھلا دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا، کیونکہ بھول جانا کہنے سے ایک طرح کی غفلت کا اعلان ہوتا ہے یا غفلت کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کسی طرح مناسب نہیں۔ البتہ بھولنے والوں کے بارے میں جو یہ وعید بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اگر کسی نے قرآن یاد کیا اور بھول گیا کسی مشغولیت کی بنا پر یا اور کسی وجہ سے، تو اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن سے متعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی لجنہ دائمہ میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں،
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ آپ یہ آیت سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگ اس کی کتاب میں غور کریں، اس کے معنی میں غور و فکر کریں، اور اسی طرح سے اس میں کون سے اعمال کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے کیا نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں جب ایک بندہ غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے علوم و معارف کے خزانے کھول دیتے ہیں، اور دنیا کے بہت سارے علوم جو ہے علوم کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہرحال سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو انسان کے خالق کی معرفت عطا کرتی ہے، اور انسان کے حقیقی معبود کی معرفت عطا کرتی ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس کے انعامات و احسانات اس عاجز بندے پر ہیں، اور اس عاجز بندے کو کس کے لیے اپنی ساری عبادتیں خاص کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ بابرکت کتاب آپ پہ نازل کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو صحابہ کرام اسی لیے اس فکر میں نہیں رہتے تھے کہ ہم کتنا تلاوت کر لیں، بلکہ ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ وہ کتنا غور و فکر سے پڑھ لیں۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی، ان کے تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیں 10 آیتیں سکھلاتے تھے، اور اگلی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ان 10 آیتوں کے علم اور عمل کو ہم اچھی طرح سیکھ نہ جاتے تھے۔ تو دیکھیے 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس کے اندر علم کیا ہے اور عمل کی کیا چیز ہے۔ جب علم اچھی طرح لے لیتے تھے اور اس پر عمل کر لیتے تھے تو پھر اگلی آیتوں کی طرف بڑھتے تھے۔ آج میرے بھائیوں حالت کیا ہے؟ آج کوئی کہتا ہے ہم نے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا، کوئی 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ہر مہینے ختم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس میں سے سمجھتے کتنا ہے اور اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، یہ اس سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک بار موطا امام مالک کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں 7 دن میں قرآن پاک کو ختم کرتا ہوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن میں آدھے مہینے میں ختم کروں یا 10 دنوں میں ختم کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر کہا کہ اور پوچھتے کیوں نہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ آدھے مہینے میں ختم کرنا یا 10 دن میں ختم کرنا، 7 دن کے بجائے میں زیادہ دن لگانا کیوں پسند کرتا ہوں؟ تو کہا کہ میں پوچھتا ہوں کیوں ایسا آپ کرتے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ میں ٹھہر کے اس پر غور کر سکوں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید میں غور کرنا اور اس پر تدبر کرنا یہ انتہائی اہم ادب ہے، اور یہ اس کے مقصد نزول میں سے ایک مقصد ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کھڑے ہو کر کے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پر، ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اہل ایمان اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا ایک ذکر ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب سواری پہ تلاوت کی جا سکتی ہے تو پیدل چلتے ہوئے بدرجہ اولا تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں
ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے، میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حائضہ عورت کی گود میں بھی لیٹ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اگر آس پاس میں جیسے حائضہ عورت کا حیض گندگی ہوتا ہے، اس وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر قریب میں گندگی ہو تو بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ قرآن مجید کو پاک صاف حالت میں چھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اور ایسے ہی حدیث میں آیا ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی شخص چھوئے جو کہ پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کو وضو کی ضرورت ہو، بے وضو شخص بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر غسل کی ضرورت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤنا القرآن ما لم یکن جنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھاتے تھے، البتہ جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ اور ایسے ہی بے وضو قرآن پاک کی زبانی تلاوت کے لیے دلیل وہ حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے بیدار ہوئے، اور آپ اپنے چہرے سے نیند کو پوچھتے جاتے تھے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ ایک پانی کا گھڑا یا پانی کا مشک لٹک رہا تھا، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے وہاں اچھی طرح سے وضو کیا، تو وضو سے پہلے ہی آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے وضو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ کے لیے قرآن مجید کی آیت دلیل ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دلیل ہے جس میں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک اونگ جیسی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اور ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کی، تلاوت کا آغاز کیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں تو صدق اللہ العظیم پڑھا کرتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، لا اللہ کی کتاب سے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیا۔ چنانچہ آپ وہ حدیث دیکھیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں مجھے سناؤ، میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چنانچہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا رک جاؤ، بس ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہاں پر آپ اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صدق اللہ العظیم کہو، یا انہوں نے صدق اللہ العظیم کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے صدق اللہ العظیم کہنا یہ سنت کے خلاف ہوگا، یہ بدعت ہوگی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ قرآن مجید کے اور بھی کچھ آداب ہیں لیکن ہم ان پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن مجید اپنی کتاب کی آداب کو سمجھنے اور ان کو برتنے اور ان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔